من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا صلوات سورہ فاتحہ کی اتباع سے مرحومہ مغفورہ سید کنیز عابد عسکری بنت سید منظور عباس زیدی زوجہ سید محمد عسکری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 15 ایک ماں کی مجلس برسی ہے اور ماں خود لفظ ماں خود ماں کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سایہ سر پر آ رہا ہو ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہ جو رشتہ ہے نا یہ واحد رشتہ ہے جو مطلبی نہیں ہے حتیٰ بھائی بہنیں حتیٰ اور رشتہ دار وہ کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ان کا کوئی مطلب ہے کوئی مقصد ہے مگر ماں کا رشتہ خالصتاً ماں کا رشتہ ہے اس میں کوئی مطلب کوئی لالچ کوئی مقصد بلکہ جو بچے اس ماں کے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے وہ مادی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے یہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہوتا تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اس سے زیادہ تعلق بنتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو جس کے تعلقات زیادہ ہو جس کی دنیاوی حیثیت زیادہ ہو لیکن یہ تو اس سے زیادہ پیار کرتی ہے کہ جو کمزور رہ گیا اس لیے کہ کمزوروں کو جس کا سہارا چاہیے اسی کو ماں کہا جاتا ہے صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ کی اس کا ترجمہ سن لیجئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
اور ہم نے انسان کو دونوں ماں باپ والدین کے لیے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہم نے انسان کو، بات مسلمان کی نہیں ہو رہی، بات سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی، بات انسان کی ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں انسانوں سے بات ہوئی ہے وہ کامن مشترکہ متفقہ اخلاقیات ہیں کہ جو اس میں ہندو اور مسلم کا مسئلہ نہیں۔ ماں ایک مسلمان کی بھی ماں ہے، ماں ایک غیر مسلم کی بھی ماں ہے، اور جو جذبہ غیر مسلم کی ماں کا ہے وہی مسلمان کی ماں کا ہے۔ یہ جو پرزے اللہ نے ماں میں لگا کر، یہ جو اس کو جو بنا کر سنوار کر بھیجا ہے، یہ جو اس کے احساسات اور جذبات کو بنا کر بھیجا ہے، اس میں کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے۔ لہذا قرآن کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا۔ یہاں وصیت سے مراد وصیت جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارا مرنے والا کرتا ہے یا ہر شخص کو کرنا چاہیے، وہ وصیت ایک نصیحت ہے، وہ وصیت ایک سفارش ہے، ایک گزارش ہے، مگر اللہ گزارش نہیں کرے گا، اللہ تو حکم دے گا۔ اللہ حکم دے رہا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو گے۔ اچھا، یہ دونوں والدین کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور آیت بھی ہے دونوں والدین کے بارے میں، یعنی قرآن مجید میں والدین سے متعلق، دونوں سے متعلق، ماں بھی باپ بھی، ان دونوں سے متعلق قرآن میں آیات 10 سے زیادہ ہیں۔ یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس کا پہلا حصہ جو ابھی میں نے ترجمہ کر لیا، دوسرے حصے کا ترجمہ میں تھوڑی دیر بعد آپ سے چاہوں گا۔ اس لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے جس میں تو اللہ نے حتیٰ یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، یعنی یہاں صرف کہا کہ اچھا برتاؤ، وہاں اچھے برتاؤ کی تشریح بھی کی ہے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اب ذرا اس آیت کو دیکھیے، ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ جاوید بھائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، یعنی اللہ نے اپنے سجدے کے بعد اگر کسی کو یاد کیا ہے تو والدین کو یاد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے ذکر کے بعد اللہ کسی کو اگر یاد کر رہا ہے، میں اگر لفظ ادبی اور ممبری زبان کا کہوں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی قابل ذکر ہے تو وہ والدین ہے۔ بھائی جتنے بڑے آپ مولائی ہیں، میں اس سے کم صحیح مگر مولائی میں بھی ہوں، اللہ نے اپنے ذکر کے بعد جسے قابل ذکر جانا ہے وہ ہے والدین۔ یہ والدین کا کیا مقام ہے کہ نبی یہ بولے کہ میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں۔ یہ والد کا کیا مقام ہے کہ نبی فرمائے انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ یہ ماں کا کیا بڑا مقام ہے کہ نبی فرمائے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ والدین کا مقام ہے کہ نبی نے اپنا ادب اور احترام اور مولا علی کی فضیلت کا ایک زاویہ باپ کا پیکر، باپ کا تصور بنایا ہے۔ باپ سے کیونکہ مانوس ہے امت، فرد مانوس ہے، سنی شیعہ مانوس ہے، مسلم ہندو مانوس ہے، باپ سے سب مانوس ہے، اس لئے جلدی سمجھ میں آئے گا کہ نبی نے کیا کہا کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ۔ کیا کرتا ہے باپ تمہارے لیے؟ کیا حق رکھتا ہے باپ تمہارے اوپر؟ تم 4 بچوں کا اگر باپ تمہیں سمجھ میں آ گیا ہو تو اب امت کا باپ محمد ہے یا علی ہے؟ ہو گیا ہو تو نبی بتا رہے ہیں کہ اگر ماں 4 بچوں کی ماں اتنی عزت والی ہے تو جو پوری امت نہیں، کائنات کا سب سے
کا وجود ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر مہدی آخر زمان تک، ہر فرد سے بڑا وجود نبی کا وجود ہے، اور نبی فرما رہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات پڑھے نبی کے نام۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہے، مگر صلوات ذرا اور بہتر پڑھ دیا ہے۔ آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ یہ احسان کرنا، اچھا برتاؤ رکھنا تو قرآن کی 10 آیتوں میں ہے، مگر اس آیت کریمہ میں اللہ نے برتاؤ کا انداز اور طریقہ بھی بتا دیا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں، تم ہو اور ماں باپ بھی ہیں، تم اچھی عمر کے ہو گئے ہو، تمہارے ماں باپ یقیناً تمہارے ماں باپ ہے تو ضعیف ہو جائیں گے، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں، اچھا بوڑھے ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، جوان ماں باپ تو اپنا ادب کروانا خوب جانتے ہیں، جوان ماں باپ تو خوب جانتے ہیں کہ کیسے اپنے بچوں سے اپنا ادب کروائیں، اور بچپن جوان ماں باپ کا ادب کرنا ویسے بھی کوئی زیادہ ہنر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تم سے کام ہی نہیں لیتے، وہ خود جوان ہیں، انہیں تمہاری ویسے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہنر تو یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور اب ان کے ہاتھ میں چیک بک نہیں ہوگی، اب ان کے ہاتھ میں زمین جائیداد نہیں ہوگی، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، دوا پر ہیں اور بستر پر ہیں، اب ویسے بھی تم ان کا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم سے کچھ چھین نہیں سکتے، تمہیں جو دینا تھا دے چکے، اور کچھ دن بعد ویسے ہی تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ تو اب تو ہنر یہ ہے کہ اب احسان اور اب اچھا برتاؤ کر کے دکھاؤ۔ میں نے دسیوں مثالیں کتابوں میں پڑھی ہیں اور چند مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جنہوں نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں، دنیا میں چین کی زندگی اور آخرت میں جنت کی ضمانت، اس لیے کہ آقے والدین اسے نہیں کہتے جو میراث سے محروم ہو جائے۔ ہاں میں ایک شرعی مسئلہ ضمناً بتا رہا ہوں، ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، ہمارے معاشرے نے یہ سوچا ہوا ہے کہ والدین کا حق وہ ہوتا ہے جسے ماں باپ میراث سے محروم کر دیں، آقے والدین وہ نہیں ہوتا جو میراث سے محروم ہو جائے، آقے والدین وہ ہوتا ہے جو جنت سے محروم ہو جائے۔ جنہیں ماں باپ دھتکار دیں، جنہیں ماں باپ اپنے کمرے حجرے سے نکال دیں، جن کا چہرہ ماں باپ دیکھنے کو تیار نہ ہو، جن کے بارے میں ماں باپ بات سننے کو تیار نہ ہو کہ نہیں اس بیٹے کی بات نہیں کرو، اس بیٹی کی بات نہیں کرو، میں اس بچے کے بارے میں بات نہیں سنوں گا، جن کے بارے میں ماں باپ ایسے الفاظ بولیں انہیں کہتے ہیں آقے والدین۔ اخبار میں اشتہار دینا ضروری نہیں ہے، یہ میرے معاشرے نے سمجھا ہوا ہے کہ اخبار میں اشتہار آ جائے گا فلاں نے اپنے بچے کو آف کر دیا تو اب ہی کچھ ہوگا، نہیں، اگر وہ ناراض ہے، بات نہیں کر رہا تو دنیا تو اس کی تباہ ہے ہی، اسی دنیا میں دیکھے گا۔ بہت بڑا نام ہے، امام النحو کہلاتا ہے، عربی ادب نحو کا امام کہلاتا ہے، اگرچہ علم نحو کے موجد اور بانی مولا علی ہیں، اور مولا علی نے جسے املا لکھوایا وہ ابو الاسود دوئلی ہیں۔ ابو الاسود دوئلی کے بعد جس نے ان ابو الاسود دوئلی کی روایات کو کتابی شکل میں ڈھالا اور منظم کیا، مرتب کیا، وہ ہے اخفش، امام النحو اخفش، الف فے فے شین، اخفش۔ اخفش آخری ایام میں ایک پیر سے مفلوج ہو گیا تھا، صحت مند آدمی تھا، دونوں پیر اس کے سالم تھے، اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر آخری جب اس کی زندگی کے دن تھے اور بوڑھا ہو کے بھی بہت ضعیف اور ناتوان ہو کر بھی نہیں مرا، مگر اچھی عمر ہو گئی تھی تو اس کا ایک پیر لٹک گیا تھا، پیر مفلوج ہو گیا تھا، جیسے فالج زدہ ہو یا جیسے پولیو کا شکار کوئی ہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ جی آپ پہلے کچھ عرصے پہلے تو ٹھیک تھے، یہ پیر ایسے کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا ماں کی بد دعا ہے۔ کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام ہے۔ بُز اخفش مشہور ہے محاورہ،
کہ اخفش جب وہ اصطلاحوں کو یاد کرتا تھا تو بکری کے سامنے بیٹھ کے یاد کرتا تھا، بکری کو سناتا تھا، کیونکہ کسی کو سنانے سے جو یاد ہوتی ہے نا چیز، یہ پڑھنے والوں کے طریقے رہے ہیں۔ ہاں ایک سلوات پڑھ لیں اور محمد والے یاد کرنے والے طالب علموں کا، یاد کرنے والوں نے مختلف طریقے اپنائے تاریخ میں۔ تو ایک طریقہ یہ اپنایا یاد کرنا، حفظ کرنا، کسی چیز کو محفوظ کرنا اپنے حافظے میں، کہ کسی کو سناؤ۔ جب کسی کو یاد کر کے سناؤ گے تو وہ یاد کر کے سنانا 2 مرتبہ یاد کرنے کے برابر ہے۔ زیادہ میں بچوں اور جوانوں سے اگرچہ تعداد میں کم ہے، لیکن بہرحال طالب علم تو ہم سب ہیں، چاہے ضعیف ہو گئے ہوں، سب کو پڑھنا ہے آخری وقت تک۔ تو یہ جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں نا، تو وہ مشہور ہے بوز اخفش، بوز یعنی بکری، تو وہ بکری کے سامنے اپنا سبب دہراتا تھا اور بکری گردن ہلاتی رہتی تھی، وہ سمجھتا تھا یہ میری بات مان رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے ہاں صحیح پڑھ رہے ہو تو، وہ اپنے آپ کو سمجھاتا تھا بکری کہہ رہی ہے صحیح پڑھ رہے ہو تو اس طرح وہ مشہور ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں کی بددعا ہے جو میرا پیر لٹک گیا۔ کیا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا یہ میری ماں کی بددعا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کہا میں نے ایک چڑیا پکڑی تھی، پالی تھی، اس کے پیر میں رسی باندھ دی، وہ چڑیا ایک بل میں چلی گئی، اب میں اس کی رسی کھینچتا رہا مگر وہ باہر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے جھٹکا دے کے جو رسی کھینچا تو رسی کے ساتھ اس کی ٹانگ آ گئی۔ تو میری ماں دور سے دیکھ رہی تھی اور اس نے کہا کہ اللہ تجھے بھی ایک ٹانگ کا کر دے، اللہ تجھے بھی ایسے ہی ایک پیر کا کر دے۔ تو میری ماں کی بددعا ہے جو میرا پیر ایسا ہو گیا۔ بھائی پیروں، فقیروں، مرشدوں کے مزاروں پہ جا کے دعا ضرور کیا کرو۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، ہم مزاروں والے لوگ ہیں، اور ہم سے زیادہ مزاروں والا کون ہوگا؟ سب سے زیادہ مزار گرانے والوں کے خلاف بھی ہم ہی ہیں۔ تو ہم مزاروں اور نسبتوں والے لوگ ہیں، مزاروں پہ ضرور جاؤ، پیروں مرشدوں کے مزاروں پہ ضرور جاؤ، مگر اللہ نے جو تمہارے اپنے گھر میں تمہاری ایک مرشدہ رکھی ہوئی ہے ماں کی صورت میں، اس کے پاس بیٹھ کے کبھی اس سے دعا کروا لو۔ یہ ماں جب دعا کرتی ہے نا تو کسی بھی پیر سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے طریقہ بھی بتایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں اف مت بولنا۔ اللہ بتا رہا ہے کیا نہیں بولنا، کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ احسان کا نصاب بنا کے بتا رہا ہے، احسان اچھے برتاؤ کا نصاب کیا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار انہیں اف نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے جھڑک کر بات مت کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنا تو قول کریم، اچھا لہجہ، میٹھا لہجہ، اچھے الفاظ کا برتاؤ، الفاظ کا برتنا، الفاظ کو ڈھونڈ کر ان سے بات کرنا۔ ہر گھر میں ہر زبان بولنے والوں کے ہاں الفاظ مختلف ہیں، اس لیے میں ممبر سے وہ الفاظ نہیں بتا سکوں گا، میرے ہاں کچھ اور ہیں، آپ کے ہاں کچھ اور ہیں، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، قول کریم مختلف نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قول کریم کہا ہے، اچھا لہجہ، اچھے الفاظ، وَخْفِضْ، اور پھر کیا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب اچھے الفاظ بول لو تو یہ 2 باتیں کی اللہ نے، یہ نہ کہنا اور یہ کہنا، ٹھیک ہے؟ کیا نہ کہنا؟ اف نہ کہنا۔ کیا کہنا؟ قول کریم کہنا۔ یہ بولنے والے، قولی، زبانی، لسانی، والدین کے ساتھ رویہ، مگر اب 2 طریقے اللہ بتا رہا ہے، جو لسانی نہیں ہے، زبانی نہیں ہے، الفاظ کی صورت میں نہیں ہے، باڈی تمہاری پوری، بدن تمہارا پورا والدین کی خدمت میں رہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے۔ جاوید بھائی 4 دن مسلسل 6 مجلسیں حاضری رہی ہے ہماری، تو اس وقت سینہ اور گلا جو ہے وہ دکھا ہوا ہے، تو ابرار بھائی کے آنے پہ میں نے سانس لے لیا، آپ صلوات کہہ دیا کر رہے ہیں، اللہ سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ؟ تو پہلے تو کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف مت کہنا، پھر کہا کہ اچھے الفاظ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے آگے ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو. اچھا، باڈی کا بھی کام ہے، بدن سے بھی اظہار محبت ہونا ہے. جی وہ ایک لفظ آپ لوگ بولتے ہیں باڈی لینگویج. یہ بدن آپ کو بتائے کہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں آپ. بعض اوقات زبان بتاتی ہے، اس میں منافقت بھی آ جاتی ہے، لیکن بدن میں منافقت نہیں آتی. میں بھی بتاؤں گا، ابھی بتاتا ہوں. زبان میں منافقت آ جاتی ہے. عمران بھائی کیا کروں اب کہ اس سال آپ نے خود تفسیر کی مجالس میں منافقت کے موضوع پر بہت دیر سے سنتے رہے. آپ میں تو منافقت کو پڑھ رہا ہوں، آپ سلوات پڑھ لیں ذرا. زبان پر پھر بھی بہرحال وہ الفاظ آ سکتے ہیں جو دل و دماغ میں نہ ہو، لیکن جو بدن ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا. بدن میں منافقت نہیں آتی. میں مثال دے رہا ہوں. آپ کسی اپنے دوست کی کسی غلط کام پر، اچھے کام پر تو نہیں، میں غلط کام نہیں کروں گا، غلط کام پر ذرا اسے ٹوک کر دکھائیے. اس کے چہرے کا پھیکا پن بتائے گا کہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. چہرہ پوری مملکت بدن کا ترجمان ہوتا ہے. پوری مملکت بدن کا چہرہ ترجمان ہوتا ہے. چہرہ پکار کے بتاتا ہے دل کیا سوچ رہا ہے، دماغ میں کیا گزر رہی ہے، ان کے احساسات اور جذبات کیسے ہیں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے، اب میری آپ نے تمہید سن لی. اللہ کا کلام وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دونوں شانوں کو والدین کے سامنے ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو. میرا سوال ہے ان بچوں سے بھی اور ان جوانوں سے بھی اور اپنے محترم سننے والوں سے کہ کبھی تصور کیجئے اور کبھی کر کے بھی دیکھ لیجئے کہ شانیں جھکیں اور سر نہ جھکیں. شانیں جھکیں اور سر نہ جھکیں. کوئی کر کے دکھا سکتا ہے ایسا؟ شانیں جھکیں گے تو خود بخود سر بھی جھکے گا. یعنی نہیں ہو سکتا. اللہ نے تو کہا ہے کہ شانیں جھکاؤ. اگر آپ کوئی جھکا کے دکھائے سر سیدھا رکھے اور شانیں جھکائے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے شانوں کو جھکوایا ہے، سر خود جھکے گا. اور خبردار، ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا. کچھ توحید ناشناس توحید پرستوں سے بات کر رہا ہوں. توحید ناشناس توحید پرستوں سے بات ہو رہی ہے کہ کسی کا سر جھکے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے. کبھی سر جھکتا ہے سجدے اور عبادت کے لیے اور کبھی سر جھکتا ہے تعظیم کے لیے. دونوں کے جھکنے میں نیت کا فرق ہے. سر ایک جیسے ہی جھکتا ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. کس لیے جھک رہا ہے؟ نیت بتائے گی. الاعمال بالنیات کا یہی تو مطلب ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو تعظیم اللہ چاہتا ہے والدین کی. اب والدین میں ہر جگہ قرآن کی آیت 10 جگہ سے زیادہ آیتوں میں والدین والدین والدین. مگر یہ آیت جو سورہ احقاف کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 15، اس میں اللہ نے پہلے تو ساری آیتوں کی طرح والدین کا ہی ذکر کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور ہم نے انسان کو حکم دے دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے. یہ تو والدین والدین والدین، لیکن اب اللہ نے والدین دونوں میں کس کو زیادہ اولویت دی ہے وہ اس سورہ احقاف کے اندر بیان ہوا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور ماں باپ کے لیے کہنے کے بعد کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، پھر اللہ کہتا ہے اور ماں جس نے
جس نے اپنے اس بچے کو اپنے بچے کو حمل کیا تکلیف کے ساتھ، حملت ہو کو رہا، تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو حمل کیا. بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں میں. حملت ہو کو رہا، وہ وضاعت ہو کو رہا، اور پھر اس نے جب بچے کو دنیا میں منتقل کیا تو تکلیف کے ساتھ کیا. یعنی اگر حمل کے ایام میں مر جائے تو شہیدہ، اور اگر وضع حمل کے درمیان مرے تو شہیدہ. یہ کتنی تکلیف ہوگی جو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے. یعنی مرد تو میدان جہاد میں جائے، تلواروں کا سامنا کرے، چند کچھ مارے اور خود بھی مر جائے تو شہید. یہ ماں کیسی ہے جو بستر پر ہے اور شہید. کتنا بڑا درجہ ہے اس ماں کا. اب وہ جس نے حمل کیا ہے اور جس نے وضع حمل کیا ہے کو رہا تکلیف کے اندر، اس ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے ان دو مرحلوں پر. ایک شخص نے آ کر کہا مولا میں اپنے ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، لقمہ بنا بنا کر اس کے دہن میں دیتا ہوں، پانی اپنے ہاتھ سے پلاتا ہوں، ماں کو غسل خود دیتا ہوں، ماں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ میں لے کے جاتا ہوں، اس کا بستر بدلتا ہوں، اسے اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہوں، کبھی آغوش میں اٹھاتا ہوں، کبھی انہیں اپنی پشت پر اٹھاتا ہوں. میں ایک مدت سے یہ عمل انجام دے رہا ہوں. مولا فرمائیے میں نے ماں کی محنتوں کا بدلہ دے دیا، میں نے ماں کی مشقتوں کا بدلہ دے دیا. فرمایا اس نے 9 مہینے میں جو سینکڑوں کروٹیں لی ہیں نا تمہارے ساتھ، تم نے ابھی ایک کروٹ کا بدلہ نہیں دیا. ایسے بدلہ ہوگا، کیسے بدلہ ہوگا؟ ہم تو بدلہ ہی نہیں دے سکتے. خود میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں جو والدین کے بارے میں دعا ہے نا، میں نصیحت کروں گا، گزارش کروں گا جوانوں کو، خاص طور پہ جن کے والدین زندہ ہے، وہ صحیفہ سجادیہ کی امام سجاد کی والدین سے متعلق دعا اس کی تلاوت کریں. امام فرماتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ وہ خود کو تنگیوں میں رکھتے تھے اور مجھے وسعتوں میں بدل دیتے تھے. مجھے وہ غذا کھلاتے تھے اور خود بغیر کھائے سو جاتے تھے. مجھے وہ آسائشوں میں رکھتے تھے اور خود پریشانیوں میں رہتے تھے. میں سوچتا ہوں کہ ان کی محنتوں اور ان کی مشقتوں کا بدلہ دوں، تو جب میں بدلہ دینے کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں ان کا بدلہ اتاروں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ بدلہ تو وہ اتار سکتا ہے جسے احسانات کی گنتی بتاؤ. بھائی کیا الفاظ ہے، صلوات پڑھ لیں امام کی ذات پر. میں تو احسانات کی گنتیوں کو نہیں جانتا، مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی تعداد میں میرے ساتھ مہربانیاں کی ہیں، تو میں والدین کے احسانات کو کیسے اتار سکتا ہوں؟ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حملت ہو امہ کو رہا، ووضعت ہو کو رہا. حمل کیا ہے تکلیف کے ساتھ اور دنیا میں منتقل کیا ہے تکلیف کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اور یہ حمل اور حمل سے علیحدگی یہ 30 مہینوں کی ہے. توجہ چاہوں گا، آیت آخر میں پہنچ کر امام حسین تک لے آئی ہے. آیت جب آخر میں پہنچی ہے نا تو امام حسین تک ہمیں لے آئی، اس لیے کہ فصال سے مراد دودھ پلانے کے ایام ہے اور حمل سے مراد ایام حمل ہے. تو ایام حمل ہے 9 مہینے کے جیسے کہ، اور دودھ پلانا ہے 2.5 سال. تو یہ 30 مہینے کہاں سے ہوئے؟ کیا کہتے بھائی؟ یہ تو 33 مہینے ہونے چاہیے تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ 30 مہینوں کا دورانیہ تھا. وہ 9 مہینے، سب کا 9 مہینے کا حمل جی 9 مہینے اور 1.5 سال آپ جوڑ لیجئے کتنے بنتے ہیں؟ جی 33 مہینے. یہ 33 مہینوں کا ذکر ہوتا نا قرآن میں، مگر اللہ تو 30 مہینوں کی بات کر رہا ہے. تو یا تو وہاں سے 3 مہینے کم کریں دودھ پلانے میں، یا حمل میں 3 مہینے کم کریں، تب قرآن کی آیت سمجھ میں آئے گی. تو ہم نے جب کم کرنے کے لیے نکلے
جس کا اپنی ماں کے ساتھ رہنا 9 مہینے کا نہیں تھا، وہ حسین ہے، ایک ہی ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے۔ سیدہ 6 مہینے تک حسین حسین بولتی رہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات مولا حسین کی ذات پر۔ یاد کرتی رہی کہ میرے ساتھ بچہ ہے، بابا یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ کبھی فرماتی تھی مولا علی سے، یا علی یہ بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ میں جب کبھی میری طبیعت پہ گرانی آتی ہے تو مجھ سے کہتا ہے لا تحزنی ولا ترہبنی، یا امی ہے میرا ماں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، میں حسین آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ ایک دن تو جناب زہرا اتنا روئی کہ نبی مکرم نے آ کر پوچھا فاطمہ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کہ بابا یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اجل حکم اللہ عزیزو، ماں بڑے حقوق ہیں اس ماں کے۔ مجھے میرے بھائی فروخ نے بتایا ان کی اہلیہ، ان کے سالے، ایک محنتی ماں، ایک بچوں کو پالنے والی ماں، ایک بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو اسی نگاہ سے اور اس سے زیادہ شفقت سے، کیونکہ ماں باپ کی محبت دادا دادی کی صورت میں جب بنتی ہے نا، یعنی جب یہ دادا دادی ہو جاتے ہیں تو پوتا پوتیوں سے اور نواسا نواسیوں سے اپنی اولاد سے کچھ دگنا پیار ہوتا ہے۔ یہ خاص اپنے بچے کو ڈانٹ دیں گی مگر پوتے کی حمایت کریں گی، اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیں گی مگر نواسے نواسی کی حمایت کریں گی۔ یہ ماں کا کچھ لہجہ ہی کچھ اور ہے، اس کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ جب ہم اس انداز سے سوچتے ہیں نا تو ہمیں سوائے اس کے کہ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں، عزیزو ہماری مائیں، ساری دنیا کی مائیں اگر جمع کر دی جائیں تو حسین کی ماں کی ناخن پاک کی برابری نہیں ہے۔ امام حسین کی ماں نے، امام حسن کی والدہ نے، جناب سیدہ نے ایسے بچے معاشرے کو دیے ہیں کہ سیدہ کے تو اپنے بچوں کا ذکر ہی ختم نہیں ہو رہا۔ آپ اپنے پردادا کا نام تو بتائیے مجھے، پردادا کی پردادا کا نام تو بتائیے۔ بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے جنہیں پردادا کے دادا کا نام نہیں پتا ہوگا، اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں پتا ہوگا، لیکن آج 1400 سال کے بعد کون ہے جسے حسین کا نام نہیں پتا؟ کون ہے جسے امام حسن کا نام نہیں پتا؟ بی بی زینب کو کوئی نہیں جانتا۔ سیدہ کے بچوں کی عمریں ختم نہیں ہو رہی، سیدہ کے بچوں کے بچے آ گئے مگر سیدہ کے بچے آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس وقت میں تھے جس وقت میں سیدہ نے اپنے بچوں کو جوان کیا تھا، پالا تھا۔ عزیزو، ایک ماں کی جو تکلیف کے ساتھ اپنے بچوں کو اس دنیا میں منتقل کرتی ہے اور پھر دودھ پلاتی ہے، پالتی ہے، مگر یہ کرہا کا جو لفظ ہے نا، کرہا، تکلیف میں رہنے والی ماں، میری نگاہ تو کچھ اور ہے۔ جب جناب امام حسین کی آمد ہوئی ہے تو جناب زہرا نے دیکھا، جب نبی کی گود میں دیا نا، پہلے تو جب نبی کی گود میں نبی نے مانگا میرا حسین مجھے دے دو، یہ بچہ مجھے دے دو، تو جناب ام ایمن نے فرمایا کہ میں اسے نہلا کر لے آتی ہوں، تو وہیں سے آواز دے کر کہا جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا تم اسے کیا نہلاؤ گی، یہ جیسا دنیا میں آیا ایسا میری گود میں دو۔ اور نبی مکرم نے اسی کیفیت میں طاہر مطہر حسین کو اپنی آغوش میں لیا، اور پھر لینے کے بعد چند ہی لمحے گزرے تھے کہ رونے لگے، جی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر بھر لائے، باقاعدہ آنسو بہنے لگے۔ تو جناب زہرا کچھ فاصلے سے بابا کو دیکھ رہی تھی، تو قریب آ کے کہا بابا کیا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ کیا میرے حسین میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارے بچے میں ایسا کمال ہے جو کسی میں کمال نہیں ہے۔ اے میری بیٹا زہرا، اے میری بچی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، ابھی مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ یہی وہ حسین ہے جسے کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، یہی وہ حسین ہے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ مجھے بتایا کہ اس کے اعضاء کو قطع کر دیا جائے گا۔ میں جو اس کے بدن کو دیکھ رہا ہوں وہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہی وہ بدن ہے، یہی میرے حسین کا بدن ہے جس پہ گھوڑے دوڑیں گے۔
اجرکم اللہ۔ عزادارو، مجلس میرے حصے کی ہو گئی، میرے بھائی سے میں نے گزارش کی ہے صفدر بھائی سے کہ ایک نوحہ بھی پڑھیں اور اس مجلس کے نور میں اضافہ کریں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلتے ہیں جہاں ایک ماں کا جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جو رونے آئے ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ ایک جنازہ تیار ہو رہا ہے اور جنازہ تیار کرنے والا بھی اس ماں، اس خاتون، اس بی بی کا شوہر ہے۔ مولا علی خود غسل دے رہے ہیں جناب زہرا کو، اور غسل دیتے ہوئے رونے کی آواز گلی تک گئی ہے۔ سلمان نے پوچھا بعد از تدفین زہرا، یا علی آپ جیسا صابر امام ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے رونے کی آواز گلی تک آ رہی تھی۔ فرمایا فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فاطمہ کا بازو زخمی تھا۔ تیار کیا جنازہ، وصیت ہے سیدہ کی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو اہتمام کیا جاتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں۔ میں کہوں گا مرحومہ مغفورہ کے بیٹوں سے بھی، ان کی دختر سے بھی، کہ آج برسی میں بھی کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے جی، مگر جناب زہرا کے جنازے میں کوئی نہیں تھا۔ بیوی کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ تو جب جناب امیر المومنین نے جنازہ تیار کر دیا نا، تو حسنین کو آواز دی، ہلومو یا حسن یا حسین تزودوا امکم، آؤ حسن و حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اب تمہیں ماں سے قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اور یہ کہہ کر بلایا خبردار میرے بچوں، یاد رہے تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ ان کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، تو اگر تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں تو پھر اہل محلہ دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے۔ تو میں نے آیت اللہ فاطمیہ حرم امام رضا کے اندر، مولا رضا کے حرم میں آیت اللہ فاطمیہ سے یہ جملے سنے۔ وہ بیان کر رہے تھے جب حسنین ماں کے جنازے پر لائے گئے نا حجرے میں جہاں جنازہ رکھا تھا، تو جہاں لائے گئے تو حسنین آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے کہ کہیں ان کی آواز بلند نہ ہو جائے، اور ماں کے جنازے پر آئے۔ مگر یہ بات آپ نے دسیوں دفعہ سنی ہوگی، مجھ سے بھی سن لیجئے کہ سارے بچے تو ماں کے قریب بیٹھے تھے، حسین دور کھڑے رو رہے تھے۔ تو مولا علی نے فرمایا حسین آؤ آخری دیدار کرو۔ کہا بابا جب بھی ماں کے قریب گیا میری ماں نے مجھے گلے لگایا، آج حسین یتیم ہو گیا ہے، آج حسین کی ماں مر گئی ہے، آج حسین کی ماں سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس یہ جملے کہے جناب زہرا کا کفن خود بخود کھلنے لگا، خود بخود معجزہ ظاہر ہونے لگا، معجزہ نظر آنے لگا، خود بخود کفن کھلا، دونوں ہاتھ سیدہ کے باہر آ گئے اور حسین کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ دور سے حسین نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور ماں کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ روایت کہتی ہے جناب زہرا نے دونوں ہاتھ حسین کی پشت پہ رکھ دیے اور دو رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ایک حسین کے رونے کی آواز تھی، ایک جناب زہرا کے رونے کی آواز تھی۔ میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، جو رونا چاہ رہے ہیں بس آخری جملہ سن لیں۔ جناب زہرا کے رونے کی آواز بھی تھی، امام حسین کے رونے کی بھی آواز تھی۔ ایک مرتبہ جبریل کی ہاتف غیبی کی آواز آئی، ایک غیبی آواز مولا علی کے کان میں آئی، علی حسین کو زہرا سے علیحدہ کیجئے، یہ منظر عرشی فرشتوں سے برداشت نہیں ہو رہا، عرشی فرشتوں سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا۔ اب میں آپ رونے والوں سے، مرحومہ کے بچوں سے ایک سوال کروں گا، کس چاؤ سے، کس لاڈ سے، کس شفقت سے مولا علی نے حسین کو علیحدہ کیا ہوگا، پیار کر کر کے علیحدہ کیا ہوگا۔ بیٹا ماں کو جانے دو، میرے لال ماں کے جنازے سے ہٹ جاؤ، اے میرے بچے ماں کو چھوڑ دو۔ کیسے امام حسین کو علیحدہ کیا ہوگا؟ سلام ہے جناب سکینہ پر، بابا کے جنازے سے علیحدہ کی جا رہی ہے تو تعزیانے مارے جا رہے ہیں، بچی مڑ مڑ کے بابا کو دیکھ رہی ہے، بابا میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ یا حسین یا حسین